ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم مجلسی نے بہار الارواح کی جلد نمبر 91 میں محمد و آل محمد پر صلوات کی فضیلت کے باب میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا امیر المومنین نے الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا امحق من الماء للخطایا. یہ آپ دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، جب کہیں آگ لگتی ہے کسی بلڈنگ کو، گودام کو، وہاں فائر بریگیڈ کو بلایا جاتا ہے اور وہ اپنے مخصوص گاڑیوں میں آ کے پانی کے ذریعے آگ بجھاتے ہیں. فرمایا امیر المومنین نے کہ یہ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات گناہوں کو مٹاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں. اس دنیا میں بعض خوش قسمت مومنین ایسے ہیں کہ جن کا عمل ان کو جنتی بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جنت میں داخلے کے لیے ان کا عمل کافی ہوتا ہے. اور وہ امیر المومنین کا فرمان میں آپ کو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. فرمایا 3 کام کرو، 3 کام کرو تو پھر موت کا خوف تم سے جاتا رہے گا. نمبر 1 اداء الفرائض، واجبات کو بجا لاؤ، واجبات کے بجا آوری کی پابندی کرو. واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچو. واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، یعنی خوش اخلاق بنو، بد اخلاق نہ بنو. آگے ایک مکارم اخلاق ہے، وہ اس سے بڑا درجہ ہے. اخلاق حسنہ، با اخلاق بنو، بد اخلاق نہ بنو. پھر فرمایا یہ 3 کام اگر کر لو، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے بچو اور اچھا اخلاق اپناؤ، فلا تبالی، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی. او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک، کہ موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے یا تم موت کے اوپر جا کے گرتے ہو.
اسی کے ساتھ فرمایا ہے. یہ جملہ جو آپ سنتے ہیں نا، اکثر ہمیں وہ روایات سنائی جاتی ہیں، وہ اس کا صدر اور زیر، شروع کا حصہ آخر کا حصہ کاٹ کے درمیان کا جو ہے وہ کبھی سنا دیا جاتا ہے. وہ یہ جملہ بھی ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ اسی جملے کا حصہ ہے جو ابھی بیان کیا ہے. بھئی اگر یہ 3 کام کرو گے فلا تبالے، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے. یعنی تو بستر علالت پر ہے، بڑا بہت کوشش کی کہ میں اپنا علاج کراؤں، لیکن موت نے آ لیا. یہ میرا خیال، یہ میں جو سمجھا ہوں، او وقوت علی الموت، یا تم خود موت کی تلاش میں جا کے میدان کارزار میں، راہ خدا میں اپنی جان آفرین کو اس کے سپرد کر دو، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت کے اوپر آ کے گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے. یہ کچھ لوگ اپنے واجبات کی پابندی، محرمات سے پرہیز، اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. ایصال ثواب کی مجالس میں یہ نکتہ عرض کرتا ہوں، ہمارے مرحومین وہ کئی قسم کے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ الحمدللہ یہ 3 صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. وہ واجبات کی بھی پابندی کرتے تھے، حرام کام سے زندگی بھر وہ بچتے رہے ہیں، خوش اخلاق بھی تھے، اور ان 3 اعمال کی وجہ سے وہ جنت کے، عقیدہ بھی ان کا ٹھیک تھا. ہاں، ان تینوں سے پہلے عقیدہ بھی ان کا ٹھیک تھا. ان الذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان تھے، ان کی توحید، ان کا عدل کا تصور، نبوت، امامت، قیامت، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ واجبات کے پابند تھے، حرام کاموں سے بچتے رہے، اور خوش اخلاق بھی تھے، وہ جنت کے حقدار بنیں گے. ہم جو لواحقین ہیں، ایسے مرحومین مرحومات جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، گناہوں کے پرہیز کی وجہ سے جنت کے حقدار ہیں، ہم ان کے لیے آپ کہیں کہ بس انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جانا ہے، ہم پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس، قرآن خوانی، یہ مجلس کے بعد نیاز وغیرہ، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. نہیں، پھر بھی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے؟ درجات بلند ہوں گے. آپ کی یہ جو اعمال ہیں نا، ان کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے. وہاں کے درجات میرے اور آپ کے تصور سے بالا تر ہیں. دوسری رکعت میں وہ تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، خدایا ان حضرت کی شفاعت کو قبول فرما، درجات کو بلند فرما. ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد و آل محمد، الى شفاعت محمد. روز قیامت کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ان حضرت کی شفاعت سے بے نیاز اور مستغنی ہو. ما من احد، کسی کو مستثنا نہیں کیا. شاید اس میں انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے. انبیاء کی اگر شفاعت کریں گے، حضور کی شفاعت کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوں گے. یہ جو نیک کام کرتے ہیں اس کئی قسمیں ہیں، یا کہیں اس کے مختلف فائدے ہیں. ان کو غور سے سنیے گا. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے جو رسول خدا سے نقل کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. اگر آپ ان کو سن کر اس پر عمل کریں گے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے کہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ان کو سن کے، اس حدیث کو سن کے جتنے مومنین اس پر عمل کریں گے، ان سب کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا، اتنا اجر اور ثواب اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے کو بھی ملے گا. فرمایا ثلاثۃ درجات، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. آپ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، حرام کاموں سے بچنے کی وجہ سے، حسن خلق کی وجہ سے جنت کے حقدار پہلے سے بنے ہوئے ہیں.
یہ تین کام آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ نمبر ایک، تین کام وہ ہیں جو جن کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں ترتیب سے ترجمہ کروں، تین کام ایسے ہیں جو آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوتے ہیں، تین کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے عذاب اور عقاب کا باعث بنتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، آپ نے تین کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بے شک اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے آپ جنت کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ تین کام آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تین کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو بخشتا ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتے ہیں، اور تین کام ایسے ہیں غلط کام جس کی وجہ سے بندہ خدا کی طرف سے عقاب اور عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ وہ کون سے تین کام ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت پہنچنے کے بعد اس کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا۔ میں زیادہ ایک عمل کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ بچوں کو سلام کرتے تھے، مشکل سے کوئی آن حضرت پر پہل کر سکتا تھا سلام میں۔ کہتے ہیں لوگ، ہم نے بہت کوشش کی کہ سبقت لے جائیں رسول کو قبل اس کے کہ وہ ہم کو سلام کریں، ہم رسول کو سلام کریں، کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب بھی کوئی ملتا آن حضرت پہلے سلام کرتے تھے۔ سلام کو عام کرنے کے نتیجے میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر دو، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا، ایک غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف غریب کو کھانا کھلانا ہی ثواب نہیں ہے، امیر آدمی کو بھی اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ثواب ہے۔ بہت پیارا اور ایمان افروز کلام ہے۔ کہا کہ فرمایا، رسول فضان نے فرمایا کہ جو بدن کا ہے، بدن کی خوراک وہ کھانا ہے، اور روح کی جو خوراک ہے وہ کھلانا ہے۔ کھلانا روح کی خوراک ہے، اور کھانا یہ جسم کی خوراک ہے۔ کھائیں گے تو یہ آپ کی جسمانی صحت بنے گی، صحت مند بنیں گے، وزن بڑھے گا، آپ طاقتور بنیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں روحانی طور پر لمبی عمر پاؤں، روحانی طور پر میں صحت مند رہوں، اس کے لیے پھر کھلانا پڑتا ہے۔ کھانا اس بدن کی خوراک ہے، غذا ہے، اور کھلانا وہ روح کی خوراک ہے۔ تو یہ اطعام الطعام درجات ہیں، امیر کو، غریب کو۔ پھر رشتہ دار، میں نے عرض کیا ایک کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، رشتہ دار مقدم ہوتے ہیں، قرابت دار زیادہ مقدم ہوتے ہیں۔ یہ دو جن کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، وَصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سب دنیا جب سو رہی ہو اس وقت نماز شب کے لیے اٹھ کے نماز شب پڑھنا۔ یہ تین کام ہیں کہ جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہوں۔ بے شک اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے وہ جنت کے ان باغات کا حقدار بن چکا ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لیکن ان تین اعمال کے نتیجے میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والکفارات، اچھا جی، اور یعنی وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اسباغ الوضوء فی الشتوات، سردی کے مہینے میں پابندی سے جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے، واش روم جائیں، آنکھ لگ جائے، کوئی ایسا کام آپ کریں جس کی وجہ سے انسان کا وضو باقی نہیں رہتا، آپ فوراً جا کے وضو کریں۔ بعض روایات میں اس مضمون کے غالباً ہے دم علی الطہارہ، وہ اعمال کی جن کے نتیجے میں انسان کی رزق روزی میں اضافہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان میں سے ایک ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ وہ سردیوں کے موسم میں خصوصاً ہمارے اپنے علاقے کا حالات، پرانا شمالی علاقہ جات اور آج کل کا گلگت بلتستان، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، ایک جو ہے نا اتنا ایک جو ہے نا ہاتھ اس کی تہ ہوتی تھی برف کی، کلہاڑیوں سے برف کو توڑ کے سوراخ بنایا جاتا تھا اور وہاں سے پانی لے کے لوگ وضو کرتے تھے، نہاتے تھے کھلی فضا میں۔
सर्दियों के वज़ू और नमाजें और गर्मियों के रोज़े इधर नहीं हैं, वैसे और रिवायात में हैं। बहरहाल तो ये हमेशा मौसम सरमा में वो सख्त सर्दी में बावजू रहना और वलमशी बिल्लैल इला सलवात, ऐसे बहुत सारे साहिबान तौफीक मोमिनीन मौजूद हैं। दूसरे सेक्टरों से सुबह की नमाज में पाबंदी से आते हैं। कुछ लोग हमसाये हैं वो नमाज घर पढ़ते हैं, इधर नहीं आते, जिनके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोस की नमाज मस्जिद में ही होती है, घर में नहीं होती है। यानी वो नमाज नाक़िस है, उसका वो सवाब नहीं है जो मस्जिद की नमाज का सवाब है। दूसरे सेक्टरों में गाड़ी में बैठ के सुबह की नमाज में, सुबह मगरिब ज़ोहर में, मगरिब में अक्सर मोमिनीन आते हैं जी, रात के वक़्त चल के मसाजिद में नमाज के लिए जाने वाला, और वल मुहाफ़िज़तु अलल जमाआत, ये वही पाबंदी से नमाज जमात में शिरकत करने वाले, और अच्छा जी सलवात और मुबिक़ात कौन से हैं? मुबिक़ात जिनकी वजह से इंसान यानी खुदा की तरफ से अज़ाब और इक़ाब का हक़दार बनता है, ये ज़्यादा तवज्जो तलब हैं। नंबर एक शुहन मुता, शुहन मुता। देखें कुछ चीज़ें इंसान के अल्लाह फितरत में रखता है, हमारी सृष्टि में। हमें अपने आप को हमें पैदा करने के बाद अल्लाह ने हमारी सृष्टि में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो फितरी तकाज़ा है। अपने आप से मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत, कमाल से मोहब्बत, जमाल से मोहब्बत, जी मोहसिन एहसान करने वाले से, फितरियात। ये मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है, उसमें इसी इन्वान से कुछ बहसें हैं, फितरियात। फितरियात इंसान फितरी तौर पर वो चाहता है कि मेरा जो पैसा है ना मेरे पास महफूज रहे, महफूज रहे। हमारे एक उस्ताद थे, खुदा रहमत करे, हमारे पाकिस्तान के अक्सर बुज़ुर्ग उलमाए किराम उनके शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्द हैं, मोहम्मद अली मुदर्रिस। मोहम्मद अली मुदर्रिस ये जो हमारे नजफ़ के 4 मराजू में से एक बड़े मरजे तक़लीद हैं, आयतुल्लाह इसहाक़ फ़ैयाज़। हम इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वहाँ रह रहे हैं। आयतुल्लाह इसहाक़ हज़ारा हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट। वो ये मोहम्मद अली मुदर्रिस के दामाद हैं। ये वो कहते थे, नजफ़ में एक तालिब इल्म कहा करता था, ये देखो भाई ये पैसे से मोहब्बत की कई वजूहात हैं। एक तालिब इल्म कहता था मुझे पैसे से मोहब्बत, कुछ लोगों को पैसे से मोहब्बत होती है, उनके पास घर नहीं है, घर बनाना चाहते हैं, घर तामीर करना चाहते हैं, इसलिए उनको पैसे से मोहब्बत है, पैसे की तलाश है। एक आदमी की शादी नहीं है, वो पैसे जमा कर रहा है ताकि शादी करे और इस जो है ना वो अजाब से जो है ना वो जल्दी निकल सके। अच्छा, कुछ लोग मसलन किताबें नहीं है, उनको किताबों से दिलचस्पी है, किताबें खरीदेगा। मैं कहते थे मैं भी पैसे से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं उससे घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा। मैं पैसा से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि वो पैसा है। ठीक है जी, पैसा से इसलिए मोहब्बत करता हूं कि वो पैसा है, वो मेरी जेब में रहे, मेरे अकाउंट में, बस मुझे उससे सुकून मिलता है। पैसा बराए पैसा, वो कहते हैं ये मेरी पसंदीदा चीज है। अल्लाह ने फितरत में रखी है पैसा। आपके पास बैंक बैलेंस हो, एक सुकून मिलता है। आपकी जेब में जो है ना वो 5-5 हज़ार के 20 नोट हों, लाख रुपया, ये पैसे से मोहब्बत होती है। ये पैसे से मोहब्बत होती है, लेकिन उस मोहब्बत के उसमें आप बह जाएं और उस पैसे से मोहब्बत के नतीजे में वो हुकूक अदा न करें माली जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। वो है शुहन मुता। शुह ऐसे बुखल को कहते हैं, वो पैसे से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, और फिर उस मोहब्बत की पैरवी करें, उसके तकाज़ों को पूरा करें, खुम्स अदा न करें, ज़कात अदा न करें, फितरा अदा न करने, ज़रूरतमंदों की मदद भी आप न करें। ये उस
بخل کی وجہ سے حقوق اللہ کو، حقوق الناس کو پامال کرنا، یہ کیا ہے؟ باعث عذاب ہے۔ جن اعمال گناہوں کی وجہ سے خدا روز قیامت انسان کو سزا دے گا ان میں سے ایک شح مطاع ہے، شح مطاع۔ دوسری چیز ہوا متبع، یہ بڑی خطرناک اور جو ہے نا بڑی بحث طلب ہے۔ ہوا متبع، یہ پیسہ بچانے کی خواہش بھی ایک خواہش ہے، اس کے علاوہ پیٹ بھرنے کی خواہش ہے، جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی ایک خواہش ہے۔ بہت ساری خواہشات ہیں انسان کے اندر۔ اچھا، وہ خواہش برائے خواہش انسان کے اندر موجود ہو، مال بنانے کی خواہش، جی یہ ہر حالت میں وہ قابل مذمت خواہش نہیں ہے۔ جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ بندے کے اندر موجود ہو، یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ یہ بات اعمال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض مناسبتوں پر، بعض تاریخوں میں اس جنسی خواہش کو شرعی طریقے سے اپنے شرعی ہمسر کے ذریعے اس جنسی خواہش کو پورا کرنا اس شب کے اعمال میں شامل ہے، اجر ملتا ہے انسان کو۔ یہ کوئی ناقابل جو ہے نا وہ مذمت خواہش نہیں ہے۔ حدیث ہے نا، وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ جمعہ کے آپ کے نکاح کے خطبے میں، تناکحوا تناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالصدق، نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بچے وہ پیدا کرو، اس لیے کہ جو بچہ تمہارا ضائع ہو جائے گا نا، صدق ضائع ہو جائے گا، اس پر بھی میں فخر کروں گا، کہوں گا یہ بھی میری امت کا فرد ہے۔ یہ کام جب تک انسان کے اندر خود قدرت یہ خواہش نہ رکھے اور اس خواہش کو جب تک آپ پورا نہ کریں، یہ عمل کس طرح جو ہے نا وہ پورا ہوگا؟ ہوا متبع، یعنی بندہ اسیر بن جائے اس خواہشات نفسانی کی۔ وہ روایت پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، جہنمیوں کی اکثریت دو قسم کے خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گی۔ دو قسم کی خواہشیں، ایک پیٹ، آپ تجزیہ کریں ذرا گھر بیٹھ کے بھی اور ابھی بھی آپ سوچیں، پیٹ بھرنے کی خاطر بندہ کیا گناہ کرتا، سنگین رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پیٹ کی خاطر بندہ سود لیتا ہے۔ سود کے بارے میں جو روایت ہے، بڑے علماء کرام نے، ہمارے شیخ مرتضی انصاری جیسے بزرگوں نے اپنی وہ کتاب المقاصد المحرمہ کے اندر لکھا، 1 درہم سود کھانا کتنا سنگین گناہ ہے۔ 1 درہم سود، کس لیے بندہ کھاتا ہے سود؟ پیٹ کی خاطر۔ یہ رشوت سڑکوں پر کھڑے ہو کے یا اداروں میں یہ رشوت جو لی جاتی ہے، جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور دینے والا بھی جہنمی ہے۔ یہ کس کے لیے لے جاتے ہیں؟ پیٹ کی خاطر۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، وہ سڑک پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کے وہ قالیے اور چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک آپ کو قیمت بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کم کرو، یہ زیادہ بتا رہے ہو، وہ کہتا ہے جی یہ قیمت خرید بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی جو قیمت تو بتا رہا ہے، یعنی یہ اس سے جو ہے نا تم نے زیادہ قیمت میں اس کو خریدا ہے، پھر تیرا دماغ خراب ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے وہ جس قیمت پر خریدا ہے اس سے بھی کم قیمت میں، وہ صرف یہ اپنے خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ تو اس کی خرید بھی نہیں ہے جی جو آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو پیٹ کی خاطر، ملاوٹ پیٹ کی خاطر ہے۔ فرمایا لیس منا من غش، یا من غش فلیس منا، وہ غش کرنے والا۔ ہم لاہور ہوتے تھے، وہاں ایک دودھ والا ہمیں دودھ دینے آتا تھا، عمر الدین ان کا نام تھا، ہم اس سے بڑے فری تھے، کافی سالوں سے ہمیں وہ دودھ دیتا تھا۔ میں نے ایک دن سے کہا عمر الدین یہ جو دودھ دیتے ہو اس میں پانی میں دودھ ملا کے دیتے ہو یا دودھ میں پانی ملا کے دیتے ہو؟ کہا نہیں جی میں دودھ میں پانی ملا کے دیتا ہوں، پانی میں دودھ ملا کے نہیں دیتا۔
پھر اس کے بعد 2 دودھ ہوتے تھے، کہا کہ یہ خالص ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ ملاوٹ والا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ شاید گناہ نہ ہو۔ ہاں جو خالص کے نام سے بیچتا ہے اس میں اگر دودھ ملا ہوا ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگر کہے یہ بھائی دودھ ہے اتنا، اس میں اتنا پرسنٹیج دودھ ہے بھینس کا یا گائے کا، اور اس طرح جو ہے نا فیصد اس میں پانی ہے، اور آپ راضی ہوتے ہیں اس کو خریدتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مرچوں میں وہ اینٹیں پیس کے ملایا جاتا ہے، چائے کی پتی میں چنے کے پتے ملا کے۔ میں نے ایک دن کہا تھا یہ عصر کے وقت جو سبزیوں پر جو ہے نا پانی چھڑکاتے ہیں، وہ مرجھائی ہوئی سبزی جو ہے نا پھر سے دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ پڑا تھا، وہ دکاندار گیا سبزی والے کے پاس، وہ یوں پانی جو ہے نا چھڑکا رہا تھا، تو اس نے دکاندار سے کہا یار یہ اگر ہوش میں آ گئی ہے نا تو مجھے 1 کلو تو ہے وہ تول کے دے دو۔ دھوکہ دہی ہے یہ۔ بیک وقت 2 جرم کرتا ہے، وہ باسی ہے، اس کو جعلی طریقے سے تر و تازہ ظاہر کر کے آپ کو بیچ رہا ہے، پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے، 1 کلو کا وٹا ایک طرف رکھے ایک طرف سبزی، وہ پوری سبزی نہیں ہے اس کے اندر پانی۔ یہ ساری خرابیاں حرکتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ پیٹ کی خاطر۔ بندے قتل ہو جاتے ہیں پیٹ کی خاطر، بندے قتل۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے جہنمیوں کی اکثر جہنم میں جائے گی، وہی جنسی بے راہ روی ہے، جنسی بے راہ روی۔ اس کے نتیجے میں جنسی بے راہ روی، اس کے یہ مراحل ہیں، یہ آلودہ نگاہ، یہ اسی جنسی خواہش کی تکمیل کا جو ہے نا ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ السہم النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ جو آلودہ نگاہ ہے نا نامحرم کی طرف، یہ زہر آلود مسموم تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ مسموم جی ایک تیر، ایک زہر ہے جس کی وجہ سے انسان یہ جسمانی طور پر موت واقع ہوتی ہے، روح جو ہے نا بدن سے نکل جاتی ہے۔ یہ ایک وہ زہر ہے جس کے نتیجے میں، آلودہ نگاہ کے نتیجے میں بندہ مرتا نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ایچ کے قبرستان میں آپ لے جا کے سپرد کر دیں، روحانی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، آخرت کی ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے وہ آدمی جو کہ آلودہ نگاہ کسی نامحرم پر ڈالے۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ یہ ایک مکافات عمل کا بازار جو ہے نا بہت گرم ہے۔ جو آدمی دوسروں کے، جس کی آلودہ نگاہ سے دوسروں کی ناموس محفوظ نہیں ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے معصوم کے فرمان کی روشنی میں کہ تمہاری اپنی ناموس بھی تمہارے اس گناہوں کی وجہ سے دوسروں کی آلودہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے الغیور لا یزنی، غیرت مند آدمی کبھی بھی زنا کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ 2 جو ہے نا جی، یہ جو عقاب کا باعث بنتی ہیں، شح مطاع، یہ بخل کی وجہ سے بندہ اپنے ذمہ واجب الادا حقوق کو، مالی حقوق کو ادا نہ کرے۔ وہوى متبع، خواہشات ہوتی ہیں مگر انسان کنٹرول رکھتا ہے، ہر خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دے، خواہشات کا اسیر بنے، یہ مرحلہ جو ہے وہ انسان کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اور آخری اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی یہ تکبر کا پہلا مرحلہ ہے، جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں۔ پہلے عجب ہے، پھر کبر ہے، پھر تکبر ہے۔ خود پسندی سے یہ جو ہے نا یہ گناہ شروع ہو جاتا ہے، یا ناپسندیدہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور تکبر کہ جس کے بارے میں حدیث خدا نے فرمایا ہے، تکبر میری رضا ہے، میری رضا ہے، جو میرے ساتھ اس رضا میں شریک یا مجھ سے میری رضا سلب کرنا چاہتا ہے، اس کا پتہ نہیں ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ 3 گناہ جو ہیں وہ عقاب کا باعث بنتے ہیں۔ ایک شح مطاع، بخل، کہ جس کے نتیجے میں انسان حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، حقوق العباد کو، مالی حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ وہوى متبع،
خواہشات کا وہ جو ہے نا وہ اسیر بن جاتا ہے. وہ اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی ایک حد تک تو فطری ہے. کس کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے؟ خدا یہ نہیں فرمانا چاہتا اپنے آپ سے نفرت کرو، اپنے آپ سے محبت، اپنے آپ کو چاہنا یہ ایک فطری جو ہے نا وہ تقاضا ہے، بشرطی کہ یہ پھر اگلے مراحل کا باعث سے نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی درجات کی بلندی کے باعث جو اعمال ہیں یا گناہوں کے کفارے کا باعث ہیں ان کی پابندی کرنے اور ان عقاب کے باعث بننے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وموسیٰ بن جعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ. اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان اس حقیقت میں شک کرے تو اس کا اسلام مشکوک ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ ہم سب جس طرح ہم سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ گو ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام بھی جس طرح میں اور آپ رسول خدا کے کلمہ گو ہیں، اسی طرح امیر المومنین بھی رسول خدا کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہم نے بھی کیا ہے اور علی نے بھی کیا تھا. رسول امیر المومنین کے بھی رسول تھے، امیر المومنین کے بھی رسول تھے، اور کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا نمائندہ بناتا ہے، وہ نبی ہو یا رسول. اور ہمارے عقیدے کے مطابق امام جو تمام کمالات میں اپنے دور کے تمام انسانوں سے افضل ہوں. امیر المومنین کے زمانے میں تمام انسانوں میں ہر کمال میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا تھا، اور امیر المومنین نے رسول خدا کی رسالت کا اقرار کیا یا اعلان کیا. ادھر میں نے پہلے بتایا تھا
وہ اسلامیات کی 5ویں میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ہم نے اس پر اعتراض لگایا یہ نہ لکھو اسلام قبول کیا، کیونکہ قبول یہ انکار کے بعد ہوتا ہے. یہاں یہ لکھو کہ 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا. جی یہ ایک بات کہ رسول اللہ امیر المومنین کے بھی رسول ہے، صرف میرے اور آپ کے رسول نہیں تھے، علی بھی کلمہ گو تھے. نمبر 2، رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے. استاد ایک لفظ ہے، ایک نہیں کئی الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، خصوصاً عربی اردو میں. عربی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور ہے، ہماری زبان میں اس کا مطلب اور ہے. اس کو آپ غلط مشہور کہہ سکتے ہیں، ایک مشہور ہو گیا ہے، ورنہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جو ہم ترجمہ سمجھتے ہیں اس لفظ کو بول کے یا سن کے یا پڑھ کے، وہ اس کا اصل میں ہے نہیں. وہ ہے لفظ تعلیم. تعلیم اردو میں علم کو کہتے ہیں، ہے نا، تعلیم حاصل کرتا ہے، نہیں تعلیم حاصل کرنا. عربی میں تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں، دوسروں کو سکھانا. معلم یعنی دوسروں کا استاد، وہ ٹیچر. رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے اور امیر المومنین اس پر فخر کرتے تھے. علمنی رسول اللہ، زقنی رسول اللہ، زقن زقا. رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے. مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ رسول اور علی کی یعنی شاگردی، استاد اور شاگردی کے اس تعلق کے حوالے سے، کہ رسول نے علی کو کب سے پڑھانا شروع کیا، کب سے علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور کب تک جاری رہا. فرمایا شروع اس وقت ہوا جب علی نے آنکھ کھولی خانہ کعبہ کے اندر. لعاب دہن امیر المومنین کے وہ دہن مبارک میں رکھا رسول خدا نے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آج تک ہم نے کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ آپ نے کیا کیا، کیوں ایسا کیا؟ کہا میں نے علم اور حکمت منتقل کر دی ہے علی کی طرف. زبان چساتے تھے، زبان. یہ شروع یہاں سے ہوا ہے. کب تک شروع ہوا ہے؟ رحمت کرے اللہ تعالیٰ مفتی جعفر حسین امیر المومنین کی جوار میں ان کو مقام عطا فرمائے. فرمایا اس وقت تک رسول کی طرف سے علی کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا جب تک رسول کی آنکھ بند نہ ہوئی. آنکھ بند ہونے سے پہلے آخری لمحات میں بھی اپنے پاس بلایا، کمبل کے نیچے لے گئے. چند لمحے وہ کمبل کے نیچے علی رہے، پھر سر باہر نکالا. لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ ایک لمحہ، اس میں کیا راز و نیاز، کس لیے آپ کو اپنے کمبل کے نیچے لے گئے؟ فرمایا یہ جو چند لمحے ہیں نا، اس میں علمنی رسول اللہ الف باب من العلم. ان چند لمحوں میں علم کے 1000 باب کی تعلیم دی. ہر باب آگے 1000 علم کے باب جو ہے نا وہ اس سے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. 1000 کو 1000 میں ضرب دو تو کتنا بنتا ہے جی؟ 1000 ضرب 1000 ملین. چند لمحوں میں علم کے 1 ملین باب رسول خدا نے علی تک منتقل کیے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے یہ 1 ملین باب کے اندر وہ ساری زندگی جو پڑھاتے رہے وہ ایک الگ ہے. یہ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے رسول خدا اس طرح اصحاب کے درمیان ہوتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل احکام لے کے آتے تھے. حاضرین ان حضرت کے چہرے کی طرف دیکھ کے یہ محسوس کرتے تھے کہ اتنا پتہ چلتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے. متغیر ہوتی تھی ان حضرت کی حالت یا رنگ، لیکن وہ وحی لے کے آنے والا کدھر ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ نہ کسی کو دکھائی دیتا، نہ آواز کسی کو سنائی دیتی ہے.
مگر رسول خدا فرماتے ہیں امیر المومنین سے انک تسمع ما اسمع، جو آوازیں میں سنتا ہوں ولی تو بھی سنتا ہے، وترى ما ارى، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو مجھے نظر آتا وہ تجھے بھی نظر آتا ہے، الا انک لست بنبی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل تجھ پر وحی لے کے آتا ہے، تو نبی نہیں ہے، نبی میں ہوں، لیکن تو ایمان کی اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں وہ جو آوازیں میں سنتا ہوں ان آوازوں کو تو بھی سنتا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے۔ یہ ساری زندگی کے وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ الگ، یہ وقت آخر رحلت سے وصال سے چند لمحے پہلے علم کے 10 لاکھ باب علی تک منتقل ہوتے ہیں۔ اچھا، رسول خدا نے اتنے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اپنے اتنے فضائل رسول خدا نے بیان نہیں کیے، اپنے اتنے فضائل بیان نہیں کیے۔ قرآن نے بھی ان 300 آیات، اللہ نے بھی 300 آیات کو بلا شرکت غیری صرف امیر المومنین کی شان میں، یہ ابن ابی آپ کے سوائق محرقہ ہیثمی ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے 300 آیات جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد 300۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہ اتنے فضائل بیان کیے ہیں رسول خدا، علی کا استاد ہے، علی کا رسول ہے، لیکن امیر المومنین کے فضائل بندہ سوچتا ہے حیرت میں ڈوب جاتا ہے، حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں اس ہستی کے کیا فضائل بیان کروں، میری کیا مجال ہے کہ جس کے دشمنوں نے فضائل کو چھپایا حسد کی وجہ سے، دوستوں نے موت کے خوف سے چھپایا۔ میں ایک تیسرا سبب بھی اس میں شامل کرتا ہوں، خود رسول خدا بھی امیر المومنین کے وہ فضائل بیان نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے، حسرت اپنے دل میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ علی مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا، لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرتے تھے، خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا جن کو سننے والا تیرے قدموں کی خاک اٹھا کے اس کو شفا کے طور پر استعمال کرتا۔ یہ دیکھیں آپ نے کتنے عوامل جمع ہیں علی کے فضائل کو چھپانے کے۔ دوستوں نے موت کے خوف سے چھپایا، البتہ سب نے نہیں، تختہ دار کے اوپر بیٹھ کے بھی میثم تمار جیسے نے علی کے فضائل کو بیان کیا۔ ہوں گے کچھ کہ جنہوں نے موت کے خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا ہو، حاسدوں نے بھی چھپایا ہے، اور میرے تبصرے کے مطابق رسول خدا نے بھی وہ تمام فضائل بیان نہیں کیے جو کرنا چاہتے تھے کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ کہتے اتنی کوششوں کے باوجود، کہتے ہیں فرقدین مشرق اور مغرب دونوں علی کے فضائل سے چھلک رہے ہیں۔ یہ ابن حبید اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ ان اللہ، طولانی حدیث ہے، اس کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو سنیوں نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرتا، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ میرے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ یہ اس میں رسول خدا کے فضائل بیان کیے ہیں خطبے میں۔ دربار یزید کے قاتلوں کا جو مجمع تھا نا، ان کو بچپن سے جن کی تربیت بغض علی کی بنیاد پر ہوئی تھی نا، ان کو رسول اور علی کے فضائل سناتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ اچھا جی، 1 2 3 4 5
چھ سطروں پر مشتمل ہیں رسول خدا کے فضائل. امیر المومنین کے فضائل کو 1.5 صفحے کے اوپر پر مشتمل بیان کیا ہے. 1.5 صفحہ. وہ رسول جو علی کا بھی رسول تھا، ہاں، رسول کے فضائل علی سے زیادہ تھے. ایک فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس رسول ہونے کی، نبی ہونے کی فضیلت تھی، وہ فضیلت علی کے پاس نفس رسول تھے. خدا نے علی کو نفس رسول کہا ہے، لیکن وہ الہی منصب، نبوت، رسالت جو رسول خدا کے پاس ہے وہ علی کے پاس ہاں یہ ولایت ہے، امامت ہے، نبوت نہیں ہے. الا انکا لست بنبی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی وہ جو علی کا استاد ہے اس کے فضائل 6 سطروں میں بیان کیا ہے، اور خود علی کا 1.5 صفحے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے بیان کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے پیش نظر بھی یہ وجہ تھی، اور امام زین العابدین کے نظر پیش نظر بھی یہ تھی کہ یہ جو لوگ علی کے فضائل کو چھپاتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں علی کو اس مقام سے محروم رکھنا چاہتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. خدا، رسول اور امام زین العابدین علی کے فضائل بیان کر کے وہ دشمنان علی کے مرکز میں علی کے فضائل کو بیان کر کے یہ امام زین العابدین بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ہاں، یہ من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا وقت بچانے کی خاطر. جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، اے لوگوں، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر پر رکھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا. تاریخ دان حضرات سمجھتے ہیں یہ رسول خدا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. میں بہترین طواف اور سعی کرنے والوں کی یادگار ہوں. جی میں بہترین حج کرنے اور تلبیہ کہنے والوں کا چشم و چراغ ہوں. میں براق پر سوار ہونے والے کا فرزند ہوں. میں اسی فرزند کا نور نظر ہوں جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل نے سدرۃ المنتہا تک لے گیا. یہ آن حضرت کے معراج کے سفر کی طرف اشارہ ہے. اور مقام قرب ربوبی سے خدا متعال سے نزدیک لے گئے اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. جی یہ رسول خدا کے فضائل ہیں. اس کا فرزند ہوں جس پر خدا نے وحی نازل کی ہے. یہ رسول خدا کے فضائل ہیں. میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مغرور لوگ. اب یہاں سے علی کے فضائل شروع ہوتے ہیں، چینل تبدیل ہو جاتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوا لیا. یہ ہے نا، لولا مال خدیجہ و سیف علی لما قام الاسلام لما استقام. اگر جناب خدیجہ کبریٰ کا مال اور علی کی شمشیر نہ ہوتی، نہ اسلام اس طرح سے وجود میں آتا، نہ اس کو اس طرح استحکام ملتا. جی ان کو کلمہ توحید پڑھو. اس کا فرزند ہوں کہ جو رسول کی طرف سے 2 تلواروں 2 نیزوں سے جنگ کرتا تھا. ایک نہیں بیک وقت 2 تلوار لے کے جنگ کرتا تھا. جس نے 2 بار ہجرت اور 2 بار بیعت کی. جس نے بدر و حنین میں کافروں سے جنگ کی. جس نے چشم زدن کے لیے کفر اختیار نہ کیا. لم یکفر باللہ طرفت عین. پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا. میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں. صالح مومنین وارث انبیاء کا فرزند ہوں. میں مشرکین کو قتل کرنے والے مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا
عابدوں کی زینت اور خوف خدا میں گریہ کرنے والوں کے افتخار کا بیٹا ہوں۔ خوف خدا میں رونے والے علی پر فخر کرتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں بردبار لوگوں میں بردبار ترین، سمجھ رہے ہیں نا، بردبار لوگوں میں سب سے بردبار اور اہل بیت رسول میں سے بہترین نماز پڑھنے والے کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جبرائیل نے جس کی تائید، میکائیل نے جس کی مدد کی۔ یہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ایک پورا باب ہے فی حب الملائکۃ لہو وافتخارہم بخدمتہ۔ متن یا باب کا نام یہ ہے، اللہ کے فرشتے علی سے محبت کرتے تھے اور علی کی خدمت کر کے فخر کرتے تھے۔ یہ میکائیل نے مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا اور مارقین اور ناقصین اور قاتلین سے جنگ کی ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو قریش میں سب سے بہترین ہے، اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مومنین میں سے سب سے پہلے خدا اور رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ یا یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ آخر میں اس نقطہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی بل آیا ہے نا سامنے، بل، یہ بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے۔ یہ کوئی، میں نے ایک دن کہا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، جب خوارج نے قرآن کی اس آیت کو نعرے کے طور پر استعمال کیا تھا، لا حکم الا للہ، ہاں، حکمرانی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ علی نے جب ان کے نعرے کو سنا تو فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے۔ اللہ کا کام قانون بنانا ہے، اس کی سرزمین پر اس کے احکام کو عملی جامہ پہنانا، لاگو کرنا، اس کے لیے کسی نہ کسی حکمران کا، وزارت کا، سٹاف کا ہونا وہ ضروری ہے۔ ہاں، وہ کہا جا رہا ہے بھائی وہ ناموس ہے، اہل بیت کے ناموس ہے، صحابہ کرام کے ناموس ہے، سب کا فرض ہے کہ اس کا احترام کریں، مگر اس کے پیچھے یہ امیر المومنین اور اولاد علی کے فضائل کو چھپانا ہے، اور اس کے نمونے ابھی سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ ٹیکسلا کے آگے ایک جگہ ہے گڑی سیدہ، میں 3 سال پہلے وہاں اشرہ پڑھا ہے، ایک بندے خدا پر اس لیے وہاں FIR کٹی ہے کہ اس نے رسول خدا کا فرمان سنایا تھا کہ خندق کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، وہ بھاگے گا نہیں، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ مجھے بتائیں اس میں کس کی توہین ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے علی کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے بس، اور اس طرح کے بہت سارے نمونے ہیں۔ یہاں تو محرم عاشور کی جلوس میں سبیل پلانے والے سکھوں نے سبیل لگائی ہے، سکھوں نے FIR کٹی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے پیاسوں کی پیاس بجھائی ہے۔ ابراد الکبد بہت بہت فضیلت والا، ثواب والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جتنا ہم سے ہو سکے خطبوں میں بھی، مجالس میں بھی، نجی محافل میں بھی علی کے فضائل کو بیان کریں، خصوصاً ان فضائل کو ہائی لائٹ کریں جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں علی کے لیے بیان کیے ہیں، رسول اسلام نے بیان کیا، امام زین العابدین نے۔ ایسے فضائل بیان نہ کریں خود ساختہ، قرآن کے خلاف اور رسول کے فرمان کے خلاف، کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو انگشت نمائی کا موقع ملے، ہم پر الزامات لگانے کا، اور ان غیر ذمہ دار اہل منبر کو لگام دینے کی ضرورت ہے جن کی گفتگو کے نتیجے میں مکتب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد